یہ کہانی اس عظیم مسلمان مجاہد کے متعلق ہے جس نے مصر جیسی عظیم الشان سلطنت کو مسلمانوں کی جھولی میں لا کر ڈال دیا۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کو ہجرت کے بعد بعد کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام زندہ اور سلامت تھے۔ مکے اور مدینے کے درمیان پھیلتے ہوئے جھلساتے ہوئے ریگزار میں ایک مسافر اپنے گھوڑے پہ سوار مدینے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ اکیلا تھا، صرف گھوڑا ہی اس کا ہم سفر تھا جس پہ وہ سوار تھا۔ اس زمانے میں کوئی مسافر اکیلے سفر نہیں کیا کرتا تھا، لوگ قافلوں کی صورت میں سفر کرتے تھے۔ کچھ اس لیے کہ راہزنوں اور قزاقوں کا خطرہ ہر قدم پر موجود رہتا تھا، اور زیادہ تر اس لیے کہ قافلوں کے ساتھ مشکل سے مشکل مسافت بھی آسان لگتی تھی۔ ہر سہولت مل جاتی تھی۔ بیماری کی صورت میں ہم سفر ہر طرح کا خیال رکھتے تھے۔ پھر وہ مسافر اکیلا کیوں جا رہا تھا اور کہاں جا رہا تھا؟ اس کے سوا کسی کو معلوم نہ تھا۔ وہ قافلے سے بچھڑا ہوا یا بھٹکا ہوا راہی لگتا تھا، لیکن اس کے چہرے پر اور اس کے انداز میں ان تاثرات کا نام و نشان نہ تھا جو گمشدہ راہ مسافر کے ہوا کرتے تھے۔ سفر کی صعوبت کے آثار تو چہرے پر نمایاں نظر آتے تھے، لیکن وہ مطمئن اور مسرور تھا۔ کبھی کوئی من پسند گیت گنگنانے لگتا اور کبھی اپنے گھوڑے سے یوں باتیں کرنے لگتا جیسے گھوڑا اس کی بات کو سمجھ رہا ہو۔ اس نے اپنے گھوڑے کو تھکنے نہیں دیا تھا۔ وہ 2 جگہ پہ رک کر آرام کر چکا تھا۔ اس کے ساتھ کھانے کا جو سامان تھا اور اس کا جو لباس تھا، اس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ تلاش روزگار میں مارا پھرنے والا کوئی بدو نہیں اور کوئی غریب سا عرب بھی نہیں۔ اشیائے خورد و نوش اور لباس سے ہی نہیں، چہرے کا جلال اور اس کا پروقار سراپا بتاتا تھا کہ وہ اپنے قبیلے کا سرکردہ فرد ہے۔ اس کے سفر کا ایک اور سورج غروب ہونے کو تھا۔ وہ اس وقت ریت اور مٹی والے اونچے اونچے ٹیلوں کی بھول بھلیوں میں گزر رہا تھا۔ اسے شاید معلوم تھا کہ نزدیک ہی ایک چھوٹا سا نخلستان ہے۔ وہ بہت اطمینان سے چلا جا رہا تھا، جیسے اسے اپنے آپ پر مکمل اعتماد ہے۔ وہ نخلستان تک پہنچ گیا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو روکنا چاہا، لیکن اس نے لگام کا اشارہ نظر انداز کر دیا اور سیدھا پانی پہ جا رکا۔ گھوڑا دن بھر کا پیاسا تھا، بے تابی سے پانی پینے لگا۔ سوار اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور تھیلا کھولا جس میں کھانے پینے کا سامان موجود تھا، اور اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ صبح ابھی گہری دھندلی تھی جب وہ پھر اپنے گھوڑے پہ سوار ہو چکا تھا۔ صحرا کی رات کی خنکی نے اسے اور اس کے گھوڑے کو ترو تازہ کر دیا تھا۔ سورج اوپر آ گیا تھا جب وہ ٹیلوں کے علاقوں سے نکل گیا تھا۔ یہ علاقہ پیچھے ہی پیچھے ہٹتا جا رہا تھا۔ کچھ دور آگے چھوٹے چھوٹے ٹیلے تھے، یہ بھی ریت اور مٹی کے بنے ہوئے تھے۔ ان پر کہیں کہیں خشک گھاس اگی ہوئی تھی۔ کچھ وقت گزرا، وہ ان ٹیلوں کے اندر جا رہا تھا۔ ان میں سے گزرنے کے راستے صاف نظر آ رہے تھے، لیکن ان میں آ کر نئے مسافر بھٹک جاتے تھے جو صحرا کے بھید نہیں جانتے تھے، اور وہ ٹیلوں کے اندر ہی چلتے چلتے تھک کر شل ہو جاتے تھے، اور وہ فاصلہ تو بہت سا طے کر لیتے تھے لیکن پہنچتے کہیں بھی نہیں تھے۔ یہ سوار صحرا کا بھیدی معلوم ہوتا تھا۔ اسے جدھر سے راستہ ملتا تھا بے خوف و خطر گزرتا جا رہا تھا۔ پھر ٹیلے کم ہونے لگے اور بار بار دائیں بائیں گھومنے اور بھٹک جانے کا خطرہ ختم ہو گیا۔ کچھ آگے جا کر ریت اور مٹی کے یہ ٹیلے دور دور تک نظر آنے لگے۔
وہ آخری ٹیلے سے گھوم کر آگے گیا تو اس کے سامنے ریت کا سمندر افق تک چلا گیا تھا اور سورج سر پہ آ گیا تھا۔ ریت جل رہی تھی اور اس سے اٹھنے والے شعلے آگ جیسے نہیں بلکہ شیشے اور چشمے کے پانی کی طرح شفاف نظر آ رہے تھے۔ ان سے پرے کی چیزیں ان میں سے اس طرح نظر آتی تھیں جس طرح شیشے میں سے نظر آیا کرتی ہیں، لیکن جھلمل جھلمل کرتی ہوئی نظر آتی تھیں۔ اس سوار کو بائیں طرف سے ہلکی ہلکی سی دھمک سنائی دینے لگی۔ اس نے اس طرف دیکھا، کوئی سوار آ رہا تھا، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ اونٹ پہ سوار ہے یا گھوڑے پہ سوار ہے، کیونکہ وہ جھلملا رہا تھا۔ دھمک سے شک ہوتا تھا کہ وہ گھوڑے پہ سوار ہے۔ اونٹ بغیر آواز کے چلا کرتا ہے، تاہم ابھی اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی سوار آ رہا ہے۔ وہ رک گیا اور اس کا ایک ہاتھ اپنی تلوار کے دستے پہ چلا گیا۔ آنے والا کوئی ڈاکو ہی ہو سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ لوگ لمبے سفر پہ اکیلے نہیں نکلا کرتے۔ یہ اس جیسا کوئی مسافر نہیں ہو سکتا۔ اس کے پاس کوئی دولت نہیں تھی، زر و جواہرات بھی نہیں تھے کہ اسے لٹ جانے کا خطرہ ہوتا۔ البتہ اس کا گھوڑا ایسی دولت تھی جس سے وہ دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی منزل نہ جانے ابھی کتنی دور تھی۔ ناظرین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ کہانی آخر تک جائے اور ہم یہ دیکھ سکیں کہ کیسے مسلمان مجاہدوں نے عظیم سلطنتیں مسلمانوں کی جھولی میں ڈالیں اور اس پہ اسلام کا پرچم میں لہرا دیا، تو کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے۔